ایک ایکسکلوسیو پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں، ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی۔ سر، مری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ مری بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور یہاں پہ اسپیشلی پارکنگ کا ایک ایشو ہے۔ ہائی رائز بلڈنگز ہم نے نہیں بنانی۔ کشمیر پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے، جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کو یہاں پہ آ کے ضرور وزٹ کرتا ہے۔ ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ، آپ کو سائٹ سینگ جو گاڑیاں وہ نظر آ رہی ہوں گی، اسی طرح سے یہاں پہ ایک ٹرین جو ہے وہ بھی ہے۔ سر، کیا نئے پروجیکٹس ہیں اس مال روڈ کے حوالے سے؟ جیسے بھی آپ نے دیکھا ہے، ایک تو پروجیکٹ ہمارا آلریڈی وال سٹی کر رہی ہے، جس میں یہ جتنی بھی ہماری ویلی سائڈ کی بلڈنگز ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن ہے، ان کو خوبصورت کیا گیا ہے۔ ان کا آپ دیکھیں لکڑی کا کام ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو۔ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسکلوسیو پرسنالٹیز سے ملوایا جائے۔ ایسی ہی آج ایک ایکسکلوسیو پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں، ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور مری کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا نیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور سول سروسز میں آنے کا کیسے سوچا؟ بیسیکلی میرا جو آبائی ضلع ہے وہ سہیوال ہے، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور گریجویشن جو ہے وہ میں نے سہیوال سے کی۔ تو گریجویشن کے فوری بعد میں نے کمپیٹیٹیو ایگزام دیا اور میں نے صوبائی سول سروس جو ہے وہ جوائن کی 98 میں۔ تو مختلف اسٹیشنز پہ کام کرتے کرتے فائنلی جو ہے وہ 25-26 سال کی سروس کے بعد اب یہاں پہ مری پہ پوسٹ ہوئی۔ اچھا سر، بطور ڈپٹی کمشنر آپ جب سے یہاں پر مری میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، پنجاب پورے صوبے میں ریٹنگ کے حوالے سے آپ کا ڈسٹرکٹ مری جو ہے وہ نمبر 3 پہ آیا ہے، تو اس کامیابی کے پیچھے بتائیں۔ جی، یہ الحمدللہ مری ڈسٹرکٹ جو ہے 2022 میں جو ہے اسٹیبلش ہوا، اور جو پریکٹیکلی پہلی پوسٹنگ ڈی سی کی وہ ایز ڈپٹی کمشنر میں نے جوائن کیا۔ اس میں یہ سارا ٹیم ورک ہے، الحمدللہ یہاں پہ ٹیم بہت اچھی ہے۔ پھر ایک مری کو جو ایج ہے، یہ ایک پریویلیج ہے کہ یہاں پہ ڈائریکٹ آنریبل چیف منسٹر پنجاب کا بہت فوکس ہے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کا بہت فوکس ہے، کمشنر صاحب کا بہت فوکس ہے، تو کوئی چیز اوور لک نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو سرویلنس کا نظام ہے وہ پبلک کی شکل میں، ٹورسٹ کی شکل میں آل دا ٹائم وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی ہے۔ جب سے میں نے جوائن کیا ہے، ہم جو ہمارے آنریبل سی ایم نے KPIs بنائے، اس میں ہم پہلی جو ڈسٹرکٹس ہیں، اچھے ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں ہمارا شمار ہوتا آ رہا ہے۔ تو ابھی مئی کی جو رینکنگ تھی اس میں بھی الحمدللہ ہم پورے پنجاب میں 3رے نمبر پہ آئے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میری ٹیم آگے بھی اچھا کام کرے گی اور اچھی پوزیشنز پہ رہے گی۔ سر، مری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ مری بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور یہاں پہ جیسے آپ یا میں ایز اے ٹورسٹ آتے تو یہاں پہ ہمیں کچھ جو پرابلمز ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جو پارکنگ کا ایک ایشو ہے، وہ ایک ہمارا بڑا کرونک ایشو ہے۔ اگر ہم ادروائز پبلک سروسز پہ چلے جائیں تو پانی ایک جو ہے وہ بھی ایک یہاں کا بڑا کرونک ایشو ہے۔ لیکن جب سے یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے، آنریبل چیف منسٹر پنجاب نے، اور ہمارا ایک ہمیں یہ بھی پریویلیج ہے کہ ہمارے جو سینئر منسٹر صاحب ہیں وہ بھی مری سے، تو یہ ایک بڑا اچھا ہمارے لیے ایک پریویلیج رہا، اور اس وجہ سے بہت ساری پانی کی اسکیمیں جو ہمارا آلریڈی پانی کا ایک نظام تھا اس کی اوور ہالنگ، اس کی ری ہیبلیٹیشن کی اسکیمیں، اور ابھی آگے بھی اس اگلے فائنینشیل ایئر میں بھی لوگوں کو یہ سہولت مہیا کرنے کے لیے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جیسے میں نے پارکنگ کا کہا ہے، پارکنگ ابھی بھی ہمارے پاس جو اسپیس ہے وہ اراؤنڈ 4-4.5 ہزار گاڑیاں الانگ سائڈ دا روڈ ہم لگا دیتے ہیں، یا کہیں پہ جو ہماری پارکنگز ہیں، کوئی پرائیویٹ پارکنگ ہیں، کوئی میونسپل کارپوریشن کی پارکنگز ہیں، ہوٹل کی پارکنگ ہے، سو اس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ ایکچولی اس پہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز ہم نے نہیں بنانی، سو وہ ابھی تک جو ہے 2 ہم نے اس حوالے سے جو پارکنگ یارڈز ہیں جو گراؤنڈ لیول پہ ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، مزید پہ کام جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ پارکنگ یارڈ اور اس کے علاوہ کچھ یارڈز ایڈ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایشو ہے یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ سر، پاکستان میں جب بھی سیاحت کا ذکر ہو تو سب سے پہلے مری کا نام آتا ہے، تو ایسی کیا کشش ہے مری کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ مری اب دیکھیے آپ، اس کی ایکسیس بہت اچھی ہے، بہت ایزی ہے،
ناردن ایریاز یا باقی علاقوں میں جانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے ایک ایکسپینڈیچر اس میں انوالو ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارا ایکسپریس وے بہت بہتر ہو گیا ہے. ہمارا مری کا CM صاحبہ نے آتے ساتھ ہی ساری روڈز جو ہیں ان کو ریکارپیٹ کروایا اور اچھا کروایا. اسٹریٹ لائٹس لگ گئی ہیں. آپ ادروائز دیکھیں پبلک ٹوائلٹس بن گئے ہیں. بہت ساری چیزیں آن گوئنگ پروجیکٹس میں. ڈیفینیٹلی میں اپنے منہ سے تو نہیں کہتا, لیکن بہت سارے لوگ جو آتے ہیں یا جو ایک جنرل پرسیپشن ہے مری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پہلے سے امپروو کر گیا ہے اور انشاءاللہ امپروو کرے گا ایزی ایکسیس ہونے کی بنیاد پہ. اور ابھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈے ٹائم آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسی فیملیز جہاں اسٹے بھی کر رہی ہیں. تو یہ اٹریکشن. پھر دوسری آپ دیکھیے کہ آپ ہارڈلی 45 منٹ کی ڈرائیو پہ کتنا ایک آپ کا جو کلائمیٹ ہے, جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, کتنا چینج ہے. گرین, لش گرین آپ ابھی بھی دیکھیں تو آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں, خوبصورتی ہے, ایک خاموشی ہے جو شام کے وقت یا رات کے وقت. تو ڈیفینیٹلی فیملیز جو تھکے ہوئے لوگ ہیں, جو آؤٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن اور ابھی بہت چیپر ہے. اچھا سر, یہاں پہ اگر میں آپ سے کویشچن کروں کہ سیاحتی مقامات پہ قدرتی حسن کو بچانے کے لیے, نیچر کو بچانے کے لیے کم سے کم کنسٹرکشن کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ اسے کنکریٹ کا شہر نہیں بنایا جاتا, اس کی قدرتی خوبصورتی کو بچایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا پلانز ہے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مری میں مزید کنسٹرکشن کی گنجائش ہے؟ جی, اس پہ گورنمنٹ کی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ ڈائریکشنز تھیں. ہم نے ابھی تک جو ہمارے آنریبل CM کی ڈائریکشن تھی تو لگ بھگ ہم نے 200 کے قریب انلیگل اسٹرکچرز, بلڈنگز ان کو مکمل طور پہ یا پارشلی ہم نے ان کو ڈیمالش کیا ہے. اس کے بعد جو ہے جو یہاں کے بائی لاز تھے بڑے ہی ویگ اور مبہم قسم کے بائی لاز تھے, اس پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں ٹاسکنگ کی اور ہم نے نئے بائی لاز جو ہیں وہ بنا دیے ہیں, جس میں گراؤنڈ+2 کی پروویژن ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہونی ہے, اگر کوئی کمرشل بلڈنگ بننی ہے, فی الحال تو ابھی ہم نے کوئی کسی قسم کی اپروول نہیں دی, تو وہ پروونشل لیول پہ کیس جائے گا اور وہ اگر کمیٹی سمجھے گی کہ یہ اس قابل ہے تو اس کو اپروو کریں گے, ادروائز. لیکن ابھی تک جو ہے ہم نے کوئی بھی نئے بائی لاز کے حوالے سے کوئی بھی بلڈنگ جو ہے ابھی اپروو نہیں کی. سو اس کے اوپر بڑی ہماری, ابھی کل بھی ہم نے باڑی روڈ پہ آپریشن کیا, 2 اسٹرکچرز گرائے ہیں. آلموسٹ ڈیلی یا الٹرنیٹ ڈیز پہ یہ روزانہ ہماری کارروائیاں جاری ہیں. ڈسپائٹ دس بہت ساری انلیگل ایکٹیویٹیز جاری ہوتی ہیں, جیسے ہمیں رپورٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں. سو اس کے اوپر زیرو ٹالرنس. لا سر, اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی زبردست جو تھا یہاں پہ جب ایک سنو کا سپیل آیا ہے تو اس میں آپ کی انتظامیہ نے بڑا زبردست کام کیا, اور میں نے دیکھا, میں نے یہاں پہ پروگرام بھی کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مری میں اب جو لوگ ٹورسٹ آتے تھے ان کی تعداد کتنی بڑی ہے؟ دیکھیے, یہ ایک تو فیسیلیٹیشن بہت امپروو ہوگی, آپ کا جو انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا ہے, سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں, GT روڈ پہ کام جاری وہ بھی اچھی ہو جائے گی. تو یہ اس لیے مری میں جو ہے انفلکس گاڑیوں کا زیادہ آتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے کور کیا, سنو میں ہمیں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا, لیکن ٹیم ورک جس میں سارے لوگ, DPO ہمارے, ایڈمنسٹریشن کی ٹیم, 1122, فارسٹ, NHA, سب لوگوں نے کام کیا, آرمی نے کام کیا, آرمی کی بہت سپورٹ ہمیں رہی, اور الحمدللہ ہمارا ونٹر کا جو سیشن تھا وہ بہت اچھا رہا. اب بھی جو ہے وہ گاڑیوں کے انفلکس, آپ ابھی عید کے دنوں میں بھی آن ایوریج ڈیلی جو ہے 15 سے 20 ہزار گاڑیاں ڈیلی کی بنیاد پہ داخل ہوتی ہیں, جو کچھ سٹے کرتی ہیں اور کچھ. لیکن گورنمنٹ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ اس حوالے سے کر دیا ہے کہ اب ہمارے پاس گاڑیوں کی ایگزیکٹ تعداد کا پتہ ہے, ہمارے پاس کاؤنٹنگ کیمراز لگے ہوئے ہیں, جو گاڑی ہمارے ڈسٹرکٹ میں انٹر ہو رہی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے, اور جو ہمارے شہر کے اندر آ رہی ہیں ان کا بھی پتہ ہے. سو ایک جو 2022 کا ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے ایک ہمیں تعداد جو ہے وہ متعین کر دی تھی کہ آپ اس تعداد کو ضرور مد نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے اندر گاڑیوں کو اکاموڈیٹ کر لیں, کیونکہ اس سے اگر گاڑیوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر آپ کی ٹریفک سلو ہو جائے گی. سو ہم اس ایلیمنٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, لوگوں کی فیسیلیٹیشن بھی, موسم کو بھی دیکھ کے, کیونکہ یہاں پہ سلپری ہے, عام جو گاڑی ہے, چھوٹی گاڑی ہے, کمزور گاڑی ہے, وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. سو انفلکس زیادہ ہے, لیکن ٹریفک اب چونکہ ہمارے پاس CTO موجود ہیں, پورا ٹریفک کا ایک نظام ہے, موٹر وے پولیس موجود ہے, تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. سر, کسی بھی سیاحتی سائٹ جیسے کہ مری ہے, اس کو خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی کا نظام ہونا بہت ضروری ہے. اکثر بیشتر باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کھانا پکاتے ہیں, مختلف جگہ پہ گندگی کو پھیلا کے جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں یہاں پر؟ جی, ایک تو آپ کے علم میں اور آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے, جو ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ستھرا پنجاب کا.
اس کے تحت مری الحمدللہ پہلے دن سے لے کے ابھی تک بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، چونکہ یہاں پہ کام کرنا مشکل ہے، فار فرنگ ایریاز ہیں، اور جیسے ٹورسٹ کا آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے سیوک ہماری جو اویئرنیس ہے یا سینس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. مطلب ہم جو ہماری ڈسٹ بن ہے ان کو استعمال کرنے کے بجائے روڈ کے اوپر چیزوں کو پھینکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے ابھی آپ ٹریول کیا ہوگا اسلام آباد سے تو آپ کو ابھی بہت کم اس طرح کا ویسٹ یا جو ہماری چیزیں یا گاربیج جو سڑکوں کے اوپر ملے گا. ہمارا جو میکنزم ہے، ہماری جو کمپنی ہے اچھا پرفارم کر رہی ہے. مزید اس میں جہاں بہتری کی گنجائش ہے ہم بھی ڈیلی ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، پبلک کو بھی اویئرنیس دینے کی کوشش کریں کہ ان کے کوآپریشن سے ہم اس ماحول کو اچھا رکھ سکیں. اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہے کہ لوگ روڈ سائڈ پہ آگ جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تو وہ جو ہمارا ایک فارسٹ فائر کا ایک ایشو ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ اس میں کیئر نہیں کرتے اور روڈ یا فارسٹ کے ایریا میں بیٹھ کے جو ہے کھانا پکانا اور اس کے بعد ایک آگ کا ذریعہ بنا کے بہت سارے درختوں کا اور ماحول کو جو ہے ڈیمیج کرنا ایک اس کا ذریعہ بنتا ہے. سو وہ بھی اس کے اوپر بھی اب کافی انفورسمنٹ ہے، تو انشاءاللہ مزید بھی جو اس میں بہتری وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سر یہاں پہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ ابھی چونکہ یہ نیا ضلع تھا، ود دا پیسیج آف ٹائم ہماری جو آنریبل سی ایم ہے انہوں نے یہاں پہ اسٹرینتھن کیا ہے ڈپارٹمنٹس کو. آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہمارے ابھی ایک بہت بڑا جو ضرورت تھی، ہمیں واسا کی ضرورت تھی کیونکہ پینے کا پانی اور سینیٹیشن سیوریج یہ ان اٹینڈڈ. سو وہ اب واسا اسٹیبلش ہو چکا ہے ہمارا. مری کی خوبصورتی کے حوالے سے ہمیشہ کنسرن ہے لوگوں کا، اس میں لوکل جو ہمارے پلانٹس ہیں، فلاورز ہیں، اس کے حوالے سے تو ابھی ہماری جو ہارٹیکلچر اتھارٹی وہ بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے اور اس نے بھی کام شروع کر دیا ہے. فارسٹ آلریڈی ایک پرانا چونکہ یہاں کا ڈی ایف او کا آفس ہے، اس کو گورنمنٹ نے بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے. اسی طرح سے میونسپل کارپوریشن نے جو ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کو کافی زیادہ ایڈ آن کیا ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس کا ایک پیرا کا بہت بڑا ہمارا جو انفورسمنٹ کا ہے، جو کہیں انکروچمنٹ ہے یا ہماری ادروائز کو پبلک نیوسنس کہیں کریٹ ہو جاتی ہے، کوئی ڈرینز کا ایشو ہے، تو اس حوالے سے وہ بڑا ہیلپ فل ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، ڈی پی او صاحب اپنے حوالے سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو اس ساری جو ایکٹیویٹیز کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پبلک فیسیلیٹیشن بہتر ہو، گورنمنٹ آف پنجاب اور مری کا امیج جو ہے وہ اچھا ہو. تو ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ کشمیر پوائنٹ اور مال روڈ کی طرف لے کے جائیں گے اور وہاں آپ کو وزٹ کروائیں گے. تو جناب ہم پہنچ چکے ہیں کشمیر پوائنٹ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈی سی مری آغا ظہیر عباس شیرازی. سر یہ جو ہے کشمیر پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے، جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا تو اس کو یہاں پہ آ کے ضرور وزٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا کیا جو ہے سہولتیں میسر ہیں ٹورسٹ کو؟ جی یہاں پہ ابھی جیسے آپ کو ہم نے وزٹ کروایا، یہاں پہ ہمارا پانی کا سٹوریج ہے، تو ان کو ٹونلے ٹینکس بولتے ہیں. یہ پری پارٹیشن یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے. پانی کی کوالٹی کو بہتر کیا گیا ہے، لیب اسٹیبلش کی گئی ہے جو گائے بگائے اس کو چیک کرتی رہتی ہے. اس کو ابھی ہم نے کچھ ویزیبل اس کا پورشن کر دیا تاکہ پبلک کو پتہ ہو کہ اندر کیا ہے، لیکن اس کی سیفٹی کے لیے ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دی. اسی طرح سے یہاں پہ ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا پورا سیٹ اپ ہے. یہاں پہ آپ کو سائٹ سینگ جو گاڑیاں وہ نظر آ رہی ہوں گی. اسی طرح سے یہاں پہ ایک ٹرین جو ہے وہ بھی ہے. یہ سارا یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم ان کا یہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. دوسرا ان کا جو فنکشن ہے وہ ہماری چیئر لفٹ ہے جو کہ نیو مری میں چل رہا ہے. سو یہاں پہ جو اٹریکشن ہے وہ ٹرین کی ہے. اسی طرح سے جو یہ سائٹ سینگ بسیز ہیں یہ 2 روٹس کے لیے لوگوں کو لے کے نکلتی ہیں، ایک نتھیا گلی کے لیے اور ایک نیو مری کے لیے. اچھا ماشاءاللہ یہاں سے یہ سروس نتھیا گلی تک جاتی ہے؟ بالکل بالکل. لائک وائز جو گولف کارٹس ہیں وہ ابھی 2 وہاں پہ نیو مری میں چل رہی ہیں، ایک یہاں پہ سٹی کا جو ہے وہ پورا راؤنڈ لیتی ہے. انشاءاللہ وہ ایڈ آن اس میں اور بھی ہو جائیں گی ہماری گولف کارٹس ہیں. تو یہ ایک بڑی اٹریکشن ہے یہاں پہ لوگوں پہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کا رش رہتا ہے. اس فیسلٹی کو اور جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے بہتر کر رہا ہے، امپروو کر رہا ہے. ساتھ ابھی یہاں پہ ایک سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہم نے لوگوں کے لیے ویل چیئرز اور جو بچوں کے پرومز ہیں وہ ان کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تو وہ فری آف کاسٹ ہے، وہ CNIC دے کے لوگ لے لیتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد واپس. اچھا یہ تو ویسے آپ کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے جی کہ کچھ اولڈ ایج لوگ بھی یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ اسپیشل پرسنز بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ساری چیزیں. بالکل. ہمارے جو بیک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں یا ہمارے کیمرہ مین نے کور کیا ہو تو ہمارا یہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، اس کو ابھی سارا ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے، اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور الحمدللہ جو پینے کا پانی ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ اور میں بلا خوف و خطرہ پی سکتے ہیں.
यानी कि यहाँ पे पीने का जो पानी है उसका इंतजाम भी जबरदस्त, बिल्कुल, फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पे लग गया। बिल्कुल। अच्छा, मैंने पीछे भी देखा है कि आपके साथ मैंने विजिट किया है वो ऑफिस को, यहाँ पर बड़ी जबरदस्त आपने वाटर चेक के लिए एक लैब बनाई हुई है, जी, उसके बारे में बताएं। ऑनरेबल हमारी सीएम साहब है, उनका ये कंसर्न था कि ये पानी का जो स्टैंडर्ड है, ये जो म्यार है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड की गई हमारी जो सहूलत है वो हमारी लैब है, जिसको प्रॉपरली अगर आपने अभी कवर भी किया, देखा भी होगा, तो उसमें हमारे लेटेस्ट हमारे पास जो हाईएस्ट क्वालिटी के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो वहाँ पे मेंटेन है। गाहे बगाए यहाँ के पानी को भी और जो हमारा जहाँ जहाँ वाटर सप्लाई है उसके सैंपल्स अभी भी आपने देखा है कि हमारे लैब में मौजूद हैं, तो वो हम देखते रहते हैं। तो उसी की बुनियाद पे फिर पानी को अगर मज़ीद सफाई की ज़रूरत हो, क्लोरिनेशन की ज़रूरत हो, तो हम करते रहते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रास्ते से जब हम आ रहे थे तो मैंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को आप गिरा रहे हैं और रोड्स को खुला कर रहे हैं, बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगहें बनाई हुई हैं, तो क्या ये यहाँ की लोकल कम्युनिटी आपके साथ ताउन कर रही है? जी, इसमें जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस हो रहा और आपको मैंने दिखाया है, हमारा जीका गली का प्रोजेक्ट है। तो एक बहुत बड़ी ट्रैफिक बॉटल नेक थी जिसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उस पर हमने जो लैंड एक्विजिशन थी उसमें एक तकरीबन 1 अरब के करीब हमने उसका जो लोगों में पैसा डिसबर्स किया है। कोशिश की है कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, लैंड की कॉस्ट, स्ट्रक्चर कॉस्ट और लॉस ऑफ बिजनेस भी हमने 1 साल के लोगों को पे किया है। इसी पैटर्न पे अभी हम माल रोड पे भी जो है वो एक हमारा ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें भी इसी पैटर्न पे लोगों को ये पेमेंट्स दी जाएंगी, ताकि वो अगर उनका बिजनेस सफ़र कर रहा है तो अल्टरनेट जगह पे उसको प्रॉपर तरीके से चला सकें। अभी हमने कश्मीर पॉइंट डीसी साहब के साथ विजिट किया है, तो अब हम यहाँ से जाएंगे माल रोड के ऊपर और देखेंगे कि वहाँ पर उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं वहाँ पर। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं मरी के दिल माल रोड के ऊपर। तो आने वाले वक्त में ये माल रोड और भी खूबसूरत होने जा रहा है। इसके बारे में डीसी साहब से पूछते हैं कि सर क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं इस माल रोड के हवाले से जो इसको मजीद खूबसूरत करेंगे। जी सर। जैसे भी आपने देखा है, एक तो प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी वाल सिटी कर रही है, जिसमें जितनी भी हमारी वैली साइड की बिल्डिंग्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन है, उनको खूबसूरत किया गया है। इनका आप देखें लकड़ी का काम है और बाकी भी इनका फसाड जो है इम्प्रूव किया गया है। अभी इस पे अथॉरिटी की कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो होपफुली वो उसके बाद ये दोबारा से काम हमारा शुरू हो जाएगा। अगर आप दूसरी साइड जो हमारी हिल साइड है जो हमारे पीछे है, इसको अगर आप देखें तो ये 20 कनाल रकबा है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्वायर कर दिया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 अरब से ज़ायद रकम हमें जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है, जो इंशाल्लाह हम सारे लोगों को पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैंड, उनका स्ट्रक्चर का कॉस्ट और उनका लॉस ऑफ बिजनेस। तो इंशाल्लाह उनको पेमेंट्स करके ये जो है उनकी कंपनसेशन जो है प्रॉपर उनको दी जाएगी। और ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे एक ग्रीन एरिया, एक पार्क, सिटिंग एरिया, जो पुराना मरी का एक हिस्सा होता था माल रोड का, आज से 30 साल 25 साल पहले, उसको बहाल किया जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सीएम पंजाब का ख़ास तौर पे जो है मरी के ऊपर अब फोकस है कि वो चाहती हैं कि इसका जो पहले मरी था उसी सूरत में ये पहला वाला मरी वापस आ जाए, और ये इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, बेसिकली ये जो हमारा एक मरी का इनिशिएटिव है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो टोटली यहाँ के, जैसे आप जो एक ग्लास ट्रेन का हमारा एक प्रोजेक्ट है जो 2028 में इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स उनके इनिशिएटिव्स और आइडियाज़ और अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस जो है वो ऑनरेबल सीएम पंजाब, हमारे सीनियर मिनिस्टर साहबा ये सारी चीज़ों को ओवरसी कर रही हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमारा जो है मेरे एडीसीज, मेरे एसी, हमारा वाल सिटी, हमारा CNW, रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, सुथरा पंजाब और बहुत सारे महकमे जिनका नाम अभी शायद मैं ना ले सकूँ, ये सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जो लोग बाहर से आएँ, इवन फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पे लोग आते हैं, तो एक अच्छा इमेज और इम्प्रेशन ले जाएं। लेकिन अभी भी बहुत सारी काम की गुंजाइश है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे ट्रैफिक के भी अभी इश्यूज हैं। लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग जो है अभी भी एक तब्दीली महसूस कर रहे हैं और आइंदा इसको और बेहतर पाएंगे। अच्छा सर, इस माल रोड की खूबसूरती तो है, लेकिन यहाँ पर जब फैमिलीज विजिट करने के लिए आती हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। उसके लिए आप फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप वो आएँ तो बेफिक्र होकर आएँ?
جی بالکل، اس میں ڈسٹرکٹ پولیس، ہماری پیرا فورس، ہماری ٹورزم اسکواڈ جو پیورلی ٹورسٹ کے لیے بنا ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. اے سی صاحب موجود ہیں، ان کی سپرویژن میں یہاں پہ سارے معاملات ہیں. جو ایونٹس ہیں اسپیشلی نیو ایئر ہے، پھر اسی طرح سے عیدین ہیں یا باقی جو ہمارے 14 اگست ہے، اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس دن کے لیے مال روڈ کو فیملی جو ہے وہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے. اس کے لیے ہم سیکشن 144 لگا دیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ کروائیں. اور ابھی فیملیز کے اس حوالے سے بڑا ایک پازیٹیو رسپانس ہے کہ وہ قدرے پہلے سے بہتر اپنے آپ کو یہاں پہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. تو ادروائز بھی کوئی ایشو نہیں. انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جیسے ہمارا مال روڈ والا پارک کا جو ہے اسٹیبلش ہونا شروع ہوگا تو بہت ساری اسپیس ہماری فیملیز کے لیے ہماری ہوگی. جی تو آج ہمارے ساتھ تھے ڈپٹی کمشنر جناب آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب، اور ان سے آج بہت کچھ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا ہے آنے والے وقت میں مری کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے گا. بے تحاشا کنسٹرکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے مری کی خوبصورتی بھی بہت متاثر ہوئی تھی. کنسٹرکشن کو ختم کر کے مری کو واپس اسی طرح خوبصورت بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی اب نئے کسی پروگرام کے ساتھ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.